اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ لقمان چیپٹر 31 ہے اور 21واں سپارہ ہے، مکی صورت ہے اور اس میں 4 رکوع ہیں اور 34 آیات مقدسہ ہیں۔ سورت حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام کے نام مبارک کے ساتھ موسوم ہے اور یہ اس کا توقیفی نام ہے، اور اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی سورت کا توقیفی نام ہے تو مراد یہ ہے کہ اس سورت کا نام اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، اور حروف مقطعات کے بارے میں یہ بات طے ہے کہ اسرار بین اللہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان اسرار ہیں۔ اور قرآن مجید میں جہاں اللہ رب کریم نے راسخین فی العلم کا ذکر فرمایا تو بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ حروف مقطعات کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جب صحابہ کو کتاب کا علم سکھایا تو حروف مقطعات کا علم بھی سکھا دیا۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صحابہ سے حروف مقطعات کے معانی اور معارف منقول ہیں۔ اسی لیے بعض اہل تفسیر کہتے ہیں کہ الف لام میم کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جبریل امین کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا، تو فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات کتاب حکیم کی ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ ہم اس پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ہر سورت کا ایک ابتدائیہ ہے جس کو فواتح السور کا علم کہتے ہیں، جن ورسز سے قرآن کی کسی صورت کا آغاز ہوتا ہے، جو اوپننگ ورسز آف اینی چیپٹر آف دا قرآن۔ اسی طرح قرآن کی صورتوں کا ایک خواتم ہے، یعنی جو اینڈنگ پورشن کسی بھی صورت کا ہو سکتا ہے، تو یہ پورا ایک علم ہے قرآن کا جسے فواتح السور اور خواتم السور کہا جاتا ہے، کہ صورتوں کی ابتدا کن آیات سے ہو رہی ہے اور صورتوں کا اختتام کن آیات پر ہو رہا ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ سورہ لقمان کا عنوان کیونکہ حکمت ہے، وزڈم، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کتاب اللہ کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اور اس کتاب اللہ کے نفاذ کے لیے جو اسٹریٹجی، جو حکمت اور وزڈم اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حکمت اور وزڈم اور اسٹریٹجی کو بھی اپنی امت کو تعلیم فرماتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ اس سورت کی ابتدا خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی کتاب مقدس کی آیات کی طرف اللہ نے جو اشارہ فرمایا ہے اس کے ساتھ اس کی ابتدا ہو رہی ہے، اور کتاب اللہ کی جو صفت بیان کی گئی وہ حکیم، حکمت والی کتاب۔ ہدن، یہ کتاب ہدایت ہے۔ یاد رکھیے کہ ہدایت میں امینڈمنٹس نہیں ہوتی ہیں۔ جیسے آپ جب کوئی قانون بناتے ہیں تو وہ قانون ایبروگیٹ ہو سکتا ہے، ریپیل ہو سکتا ہے، اس کے خلاف پٹیشن دائر ہو سکتی ہے۔ قانون مین میڈ ہوتا ہے اور آپ قانون کو منسوخ بھی کر لیتے ہیں، لیکن جو ہدایت اللہ کی جناب سے عطا ہوتی ہے، بندے نہ اس ہدایت میں کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں، نہ اس ہدایت کو معطل کیا جا سکتا ہے، نہ اسے منسوخ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کا امکان ہے کہ ہم اپنی مرضی سے ہدایت میں پک اینڈ
چوز کر سکیں. تو ہدایت کو ایز اٹ از اخذ کرنا ہوتا ہے، عمل کرنا ہوتا ہے اور نافذ کرنا ہوتا ہے. تو فرمایا ورحمہ، اور یہ رحمت ہے. کس کے لیے ہے؟ للمحسنین، ان کے لیے جو احسان کرنے والے ہیں. حدیث میں ایک احسان کی خاص تعریف کی گئی ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو فرمایا کہ سراپا ہدایت ہے، رحمت ہے احسان کرنے والوں کے لیے. اب احسان کرنے والوں کی ایک صفت، کچھ صفات اللہ نے اس مقام پر بھی بیان کی. آپ دیکھیے پورے قرآن کا، میں متعدد بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہی موضوع ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تین ہی کیٹیگریز ہیں جن کی صفات پر پورا قرآن پھیلا ہوا ہے. وہ کون لوگ ہیں جو انعام یافتگان ہیں؟ وہ کون ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ وہ کون ہیں جو راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں؟ اور جو ہی قرآن شروع ہوتا ہے تو اللہ نے صراط الذین انعمت علیہم میں سے ایک کیٹیگری متقین، ان کی صفات کا بالکل ابتدا میں بیان فرما دیا. سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہے نا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اب اس کے بعد یہ پوری متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں. تو یہاں فرمایا کہ یہ احسان کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے. اب احسان کرنے والے کون ہیں؟ تو فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو وبالآخرۃ ہم یوقنون، ہمارے نزدیک اس آیت کا بالاتفاق معنی یہ ہے کہ آخرت سے مراد عقیدہ آخرت ہے، لائف آفٹر ڈیتھ، کہ ایک دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد برزخ ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. لیکن قادیانی آخرت کا ترجمہ یہاں نعوذ باللہ یہ کر دیتے ہیں، وہ وحی یا وہ نبوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آخر میں آئے گی. تو وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آئندہ آنے والی موعود باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ کفر ہے، اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہی معنی ہے جو ہمارے ہاں فنڈامنٹل آرٹیکلز آف فیتھ میں آخرت کا معنی موجود ہے. اب جن لوگوں میں یہ صفات پائی جائیں گی کہ وہ قرآن سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت کو پا رہے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت میں فلاح پانے والے ہیں. ومن الناس، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں. آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ سورہ بقرہ میں بھی اسی طرح کا ابتدا میں مضمون بیان ہوا ہے. تو سورہ بقرہ میں بھی یہی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. بالکل اسی طرح کا مضمون ابتدا میں بیان ہوا، اور پھر کیا ہے کہ وہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں. تو قرآن کا ایک عنوان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کی قسمیں بیان کی. تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن یشتری لہو الحدیث. اشترا عربی میں کسے کہتے ہیں؟ چیزوں کو خریدنا. تو لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو پرچیز کر رہے ہیں، خرید رہے ہیں. کیا خرید رہے ہیں؟ لہو الحدیث. حدیث عربی میں کہتے ہیں بات چیت، گفتگو،
کنورسیشن، ٹاک، اس سب پر لفظ حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو لہو الحدیث، لہو عربی میں ہر اس کلام اور عمل کو کہتے ہیں جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غفلت میں ڈال دے، لہو۔ اسی لیے سینما کو کہتے ہیں ملہا، وہ مقام جہاں انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ نے فرمایا کہ تمہیں ایک دوسرے پر کثرت کے فخر نے، کہ میرے پاس دولت زیادہ ہو جائے، میرے پاس گاڑیاں زیادہ ہو جائیں، تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مقابلہ دنیا داری میں، تو فرمایا اس ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں کثرت کے فخر اور مقابلے نے الہاکم، تمہیں غفلت میں ڈال دی۔ تو لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو غافل کر دینے والی باتوں کو کیا کرتے ہیں، یہ صرف باتیں نہیں ہیں، کام بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہو الحدیث، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو لغو، لایانی باتیں اور کام پرچیز کرتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، آپ ڈیجیٹل ورلڈ میں دیکھ لیں، ایسی نہ جانے کتنی بڑی مثالیں سامنے ہیں، فلمیں خریدی جاتی ہیں، سانگز پرچیز کیے جاتے ہیں، کوئی بیہودہ سافٹ ویئر ہو سکتا ہے، بہت سی چیزیں لوگ خرید رہے ہیں۔ یہاں پر اہل تفسیر کہتے ہیں کہ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ الغنا، لہو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ الغنا، سانگز، گانے مراد ہیں۔ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو گانے خریدتے ہیں۔ اگر اس کا میں تفصیلی ترجمہ کر لوں کہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو تجارت کرتے ہیں کس کی؟ لہو الحدیث، گانوں کی۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تبیعوا القینات ولا تشتروہن ولا تعلموہن، فرمایا یہ گانے والی جو لڑکیاں ہوتی تھیں کسی زمانے میں، لوگ انہیں خرید کر لاتے تھے، پیسے دے کر لاتے تھے کہ چلو گانا سناؤ، تو فرمایا نہ انہیں خریدو اور نہ انہیں گانا سکھاؤ۔ فرمایا ولا خیر فی تجارت فیہن وثمنہن حرام، تو فرمایا کہ ان کی تجارت بھی حرام ہے اور ان کی خرید و فروخت کی قیمت بھی حرام ہے۔ اب یہاں پر ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ لہو الحدیث کیا ہے، تو آپ نے فرمایا الغنا واللہ الذی لا الہ الا ہو، 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ یہاں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اس سے مراد گانوں کی خرید و فروخت ہے۔ اب یہ ایک بہت تفصیلی عنوان ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نضر بن حارث، جس نے بعض لوگوں کی کتابیں خریدیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی تھیں اس نے مکہ میں ایک مقام پر بیٹھ کر ان کتابوں کو بیان کرنا شروع کیا، جس میں فارس کے بادشاہوں کے واقعات اور قصے، کہانیاں لکھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد نعوذ باللہ اس نے کہا کہ حدیثی ھذا احسن من حدیث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے کہا کہ یہ باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، قرآن بیان کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، اس نے کہا یہ میری کہانیاں اور قصے اس سے زیادہ بہتر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ رب کریم نے اس کی مذمت میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صوتانی، ترمذی کی حدیث ہے کہ صوتانی ملعونانی فاجرانی انہا عنہما، فرمایا 2 آوازیں ایسی ہیں جو فاسق فاجر لوگوں کی ہیں اور اس کا تعلق بہت برائی کے ساتھ ہے، فاسق فاجر لوگوں کی آواز ہے۔ تو فرمایا ایک وہ آواز جو خوشی کے وقت ڈھول دھماکے اور مزمار کی سنائی دیتی ہے، بانسری، ساز کے آلات، خوشی کے وقت۔ اور فرمایا دوسری وہ آواز جو مصیبت کے وقت بلند کی جاتی ہے،
اب اگر میں اس کو اختصار کے ساتھ بیان کر دوں، کیونکہ یہ ایک ڈیٹیلڈ سبجیکٹ ہے کہ اسلام میں موسیقی اور گانے کی کیا شرعی حیثیت ہے، تو بنیادی نقطہ یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ساز اپنی ذات میں حرام ہے، لیکن بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ حرام لغیرہ ہی ہے، یعنی اپنی ذات میں تو حرام نہیں ہے، البتہ اگر کہ غلط مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا تو حرام ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ جو مشائخ چشت ہیں تو ان کے ہاں باقاعدہ جو سماع ہے وہ مزامیر کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ فرق کرتے ہیں کہ ایک مزامیر الشیطان ہے کہ حدیث میں جس کی مذمت کی گئی وہ شیطان کے ساز اور گانے بجانے کے آلات ہیں۔ لیکن فرض کر لیں کہ کسی کی بیوی کی آواز بہت خوبصورت ہے اور وہ اس سے گانا سنتا ہے، تو کیا یہ شرعاً حرام ہوگا؟ تو یہ شرعاً تو حرام نہیں ہوگا، یہ جائز ہو سکتا ہے۔ تو بہت سے مقامات پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مقاصد کیا ہیں، جو کلام پڑھا جا رہا ہے وہ کلام کیسا ہے، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر اس کا جو شرعی حکم ہے وہ متعین کیا جائے گا۔ لیکن بعض اہل علم اس کو علی الاطلاق حرام سمجھتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اس میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ سمجھ لیا جائے کہ روز مرہ جو مروجہ موسیقی ہے وہ تو حرام ہے اور شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب بعض اوقات کچھ لوگ نعتیہ کلام، خاص طور پر وہ لوگ جو ویسٹ میں رہتے ہیں جیسے سامی یوسف ہے یا اور عرب بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں جو اناشید وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، تو اس میں اہل علم کی دو آراء ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ کلام نعتیہ کلام ہے، حمدیہ کلام ہے، اس کے مقاصد مختلف ہیں تو مزامیر کے ساتھ بھی یہ جائز ہے۔ اور بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ علی الاطلاق حرام ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ رائے کو زیادہ سختی پر مبنی ہے۔ جو اہل تصوف میں مشائخ چشت کی رائے ہے وہ اس میں زیادہ معتبر معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس بارے میں بعض احادیث اور روایات بھی موجود ہیں۔ تفصیل کے لیے آپ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے مدارج نبوت، سیرت کی کتاب ہے، اس میں پورا ایک باب انہوں نے اسی پر رقم کیا ہے، تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ امام عبدالغنی نابلسی جو علامہ شامی کے استاد ہیں، انہوں نے بھی اس پر کافی لکھا ہے، تو آپ تفصیل کے لیے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو غافل کر دینے والی باتیں، غافل کر دینے والے کام ان کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں ڈیجیٹل ڈیٹا جس طرح اس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، اس میں سب سے زیادہ وہی ڈیٹا ہے جو لہو الحدیث ہے۔ جی، ایسی بری باتیں، ایسی لغو اور لیانی باتیں جو انسان کو اپنے عمل کے اعتبار سے بھی گمراہی کی طرف لے جاتی۔ کیوں یہ لوگ خرید و فروخت کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے بھٹکاتے رہیں۔ تو یہ سارا سائبر ڈیجیٹل ورلڈ میں جو لہو الحدیث اور لغو لیانی باتوں اور کاموں کی جو خرید و فروخت ہو رہی ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ڈیویٹ کر دیا جائے بغیر علم۔ اور یہ ہو بھی اس طرح رہا ہے کہ اس کے نتائج کا علم نہیں ہے کہ اس کا الٹیمیٹ اینڈ کیا ہوگا۔ صرف ایک اشارہ کر کے میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو موسیقی سنتے ہیں نا بہت زیادہ، تو اس کے بہت گہرے اثرات انسان کے ذہن پر ہوتے ہیں۔ اس لیے بعض روایات میں ہے کہ اگر کوئی یہ جو مروجہ موسیقی اور گانے ہمارے ہاں سنے جاتے ہیں، الغناء ينبت النفاق، دل میں عبادت کی حلاوت ختم ہو جائے گی، اس سے یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ تو فرمایا وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور نعوذ باللہ وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ کے راستے سے دور کر دیں،
اور بتدریج آپ دیکھیں گے کہ اس لہو الحدیث کے ذریعے اللہ کی آیات کا نعوذ باللہ مذاق اڑایا جا رہا ہوگا۔ اولئک لہم عذاب مہین، اللہ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ایسا عذاب ہے جو ان کو توہین میں مبتلا کر دے گا، ان کی اہانت کی جائے گی، رسوا کن عذاب ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب اسے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کیا کرتا ہے؟ وَلَّا، منہ پھیر لیتا ہے، وَلَّا أَعْرَضَ، اپنا منہ پھیر لیتا ہے، اور کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مستکبراً، تکبر کرتے ہوئے اپنا چہرہ نعوذ باللہ اللہ کی آیات سے پھیر لیتا ہے۔ اور کس طرح پھیر لیتا ہے؟ کأن لم یسمعها، گویا کہ اللہ کی آیات کو نعوذ باللہ سنا ہی نہیں گیا۔ کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں وزن ہے۔ وقر عربی میں کہتے ہیں وزن کو۔ تو جب کسی کے کان بھاری ہو جاتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سن نہیں سکتا، کم سنائی دیتا ہے۔ تو کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں، اس طرح سے نعوذ باللہ وہ ریئیکٹ کرتا ہے۔ فبشرہ بعذاب علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے دردناک عذاب کی بشارت سنا دی جائے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ عمل صالح دو وجوہ سے بنتا ہے۔ نمبر ایک، نیک اور صحیح نیت۔ نمبر دو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ اگر حضور کے اسوہ حسنہ کے مطابق عمل ہوگا اور نیک نیتی کے ساتھ ہوگا تو وہ عمل صالح ہوگا۔ لہم جنات النعیم، ان لوگوں کے لیے خوشیوں والے، نعمتوں والے باغات ہوں گے۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور اللہ رب کریم غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اب یہ جو پہلا رکوع ہے نا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورے، آپ دیکھیے کہ اس قرآن کا ایک انٹروڈکشن اور اس کے بعد اپنے خالق ہونے کی دلیل۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، فرمایا اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا۔ ترونہا، جسے تم دیکھتے ہو، تو آسمان کو ہم دیکھ رہے ہیں بغیر ستون کے۔ اللہ نے اسے ہمارے لیے ایک ستون کے بغیر ایک آسمان کو چھت ہمارے لیے بنا دیے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے زمین میں اونچے اونچے پہاڑ کھڑے کر دیے۔ القاء ویسے عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو ڈالنا۔ وَأَلْقَى، اور اس نے ڈال دیے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، رَوَاسِيَ، رواسی عربی میں کہتے ہیں جبالاً ثوابت، وہ پہاڑ جو بہت مضبوط ہوں، سخت پتھروں کی صلابت کے ساتھ، جو بڑے بڑے، ایک تو ریت کا پہاڑ ہوتا ہے، وہ نہیں، ٹیلا ہے، رواسی مضبوط اونچے پہاڑ۔ ان تمید بکم، تاکہ زمین تمہارے ساتھ مائل نہ ہوتی رہے، ڈولتی نہ رہے۔ تو گویا کہ زمین میں جو ثبات آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ان اونچے اونچے بڑے پہاڑوں کی وجہ سے ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ لوگ اکثر اس پر یہاں بات کرتے ہیں کہ زمین حرکت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کا ذکر کیا، وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ایک نشانی مردہ زمین کی ہے۔ آیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، ایک نشانی زمین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن کا ذکر فرمایا، اور پھر سورج اور چاند کا ذکر ہوا۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کو، کیا ہے بھئی قرآن میں ذرا پڑھیں پوری آیت، سورہ یاسین میں کیا ہے؟ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنے مستقر پر جاری ہے،
اور چاند کے بارے میں کیا ہے؟ والقمر قدرناہ منازلا، چاند کی بھی ہم نے منازل مقدر فرما دی ہیں. اور پھر سورج، چاند، زمین، رات، دن، ان سب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر چیز اپنے اپنے فلک میں سوئمنگ کر رہی ہے، تیر کر رہی ہے. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ سب کچھ گردش میں بھی ہے، اور اس نے ان کی اپنے اندر ایک سکون اور اطمینان بھی پیدا کر دیا. سمجھنے کے لیے آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو تو لگ رہا ہے کہ آپ بہت سکون اور اطمینان سے ہیں اور کوئی گردش اور سفر میں نہیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے یہ پوری کائنات کو، جو ہمیں اس کے ہونے کا پتہ دیتی ہے. تو فرمایا کہ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس نے زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے ہم نے پانی نازل فرمایا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور ہم نے زمین میں ہر قسم کے نفیس جوڑے پیدا کیے. انبتنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اشارہ پلانٹس کی طرف کیا جا رہا ہے کہ پودوں کے اندر بھی اللہ نے میل اور فیمیل پیدا کیے ہیں، نباتات کے اندر بھی جوڑے موجود ہیں. ھذا خلق اللہ، اللہ نے فرمایا کہ یہ میری مخلوقات ہیں. آسمان، زمین، پہاڑ، یہ چرندے، پرندے، درندے، آسمان سے بارش کا برسنا، اور پھر پلانٹس کے اندر جوڑوں کا پیدا کرنا. فرمایا یہ سب میں نے پیدا کیا ہے. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، تو اللہ فرماتا ہے کہ اب مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا اوروں نے کیا تخلیق کیا ہے. اسی لیے ہم نے جب ذباب پر بات کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کی دلیل، ایک مکھی، ایک فلائی، ایک شہد کی مکھی ہے اور ایک ذباب ہے. تو اللہ نے اس عام مکھی کو اپنی تخلیق کا شاہکار قرار دیتے ہوئے اپنے وجود کی دلیل قرار دیا، اور فرمایا کہ تم اس جیسی مکھی بنا کے لے آؤ. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو مکھی ہے اس کی آنکھیں اس کے سر سے بڑی ہیں. مور دین 3000 لینسز اس کی آنکھ میں لگے ہوئے ہیں. جی، یہ بڑے بڑے مہنگے موبائل، 5-5 10 لاکھ روپے کے موبائل آ رہے ہیں، کتنا بڑا لینس لگا سکتے ہیں اس میں آپ؟ 360 ڈگری پر وہ دیکھ رہی ہے اور ساتھ میں اڑ بھی رہی ہے. یہ بھی آپ دیکھیں جی. اور پورا ایک نظام ہے جو اس چھوٹی سی مکھی کے اندر چل رہا ہے. تو ہم نے تو مکھی پر کبھی تحقیقات نہیں کی. تو یہاں پر تو بہت اللہ تعالیٰ نے اجمالی بیان کیا ہے. بعض دیگر صورتوں میں یہ پورا بارش کا نظام الگ بیان ہوا ہے، اور اللہ رب کریم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ مختلف مقامات پر اس کو ذکر کیا. فرمایا کہ بل الظالمون فی ضلال مبین، مگر ظالم کھلی گمراہی میں ہیں. 11 آیات کے بعد اب وہ موضوع شروع ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اس سورت کو سورہ لقمان کہا جاتا ہے. بہت اہم عنوان ہے، بالخصوص جس دور میں ہم زندہ ہیں. اس دور کے حوالے سے یہ بات میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھیں بہت ساری آرگنائزیشنز مختلف کام کر رہی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیاسی نظام میں اسلام کے غلبے کی کوشش کر رہے ہیں. مختلف اسلامی جماعتوں، تنظیموں میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی صرف تبلیغ پر توجہ کیے ہوئے ہے، کوئی صرف تعلیمی نظام کو بہتر کرنا چاہتا ہے، کوئی انقلاب کے ذریعے سیاسی نظام پر غلبہ پا کر اسلام کا نفاذ کرنا چاہتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی معاشرت کو ہم نے کھو دیا. ایک مسلم خاندان کیسے وجود میں آتا ہے، اسلامی معاشرت، اسلامی نظام حیات قرآن اور سنت کی بنیادوں پر کس طرح قائم ہوگی. دیکھیں اسلامی ریاست تو
اس وقت شاید ہی اپنے حقیقی معنی میں دنیا میں کہیں قائم ہے، لیکن مسلم معاشرت ضرور قائم ہو سکتی ہے، اور مسلم اور اسلامی معاشرت غیر مسلم ریاست میں بھی قائم ہو سکتی ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ فرض کریں کہ آپ امریکہ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، دنیا کے کسی غیر مسلم ملک میں آپ موجود ہیں، تو وہاں آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج اس وقت پوری مسلم دنیا کے لیے سب سے بڑا چیلنج اسلامی معاشرت، نظام زندگی کی حفاظت ہے۔ آپ لمحے بھر کے لیے غور کیجئے کہ ہمارے اپنے گھروں کا حال کیا ہے۔ تو کیا ہمارے جو گھر ہیں کیا وہ دین کے مطابق مطلب ہے کہ وہاں سارے کام ہو رہے ہیں؟ شادی بیاہ سے لے کر کسی کا مر جانا، تجہیز و تکفین اور تدفین، اور ہماری خرید و فروخت، ہمارے امور زندگی وہ دین کے مطابق تو نہیں ہو رہے۔ لقمان علیہ السلام کی شخصیت وہ عظیم المرتبت شخصیت ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے وزڈم عطا فرمائی، اور اس ابتدائی تعارف کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کو ختم کریں گے کہ لقمان علیہ السلام لقمان بن باعورہ بن ناحور بن طارح، جو ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہیں، یہ ان کے خاندان سے ہیں، اور داؤد علیہ السلام کے معاصرین میں سے ہیں۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ کان ابن اخت ایوب، ایوب علیہ السلام کی بہن کے بیٹے ہیں، داؤد علیہ السلام کے معاصر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 1000 برس کی عمر عطا فرمائی۔ اور داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کے قاضی کی حیثیت سے آپ فیصلے فرمایا کرتے تھے، اور اللہ رب کریم نے آپ کو ولایت عطا فرمائی، لیکن یہ مرتبہ نبوت پر فائز نہیں تھے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لم یکن لقمان نبیا ولکن کان عبدا کثیر التفکر، لیکن یہ ایسے بندے تھے جن کو اللہ نے بہت زیادہ غور و فکر اور تفکر کی قوت عطا فرمائی تھی۔ اور بعض اہل علم نے فرمایا کہ کان خیاطن، انہوں نے پیشہ جو اختیار کیا وہ کپڑے سینے کا تھا۔ اور سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک سیاہ فام شخص آیا، تو وہ اپنے چہرے کی رنگت کی وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا، بڑی یعنی ایک ڈپریشن کی کیفیت میں آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا لا تحزن من انک اسود، فرمایا اس بارے میں غمزدہ مت ہو کہ تمہارے چہرے کا رنگ سیاہ ہے۔ فرمایا کہ فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ ثَلَاثَةٌ مِنَ السُّودَانِ، فرمایا کہ 3 لوگ ماضی میں ایسے گزرے ہیں جو لوگوں میں سب سے بہترین لوگ تھے، لیکن ان کے چہرے کا رنگ اور جسم مبارک کا رنگ سیاہ تھا۔ اور پھر فرمایا حضرت بلال، حضرت مہجع مولا عمر، اور حضرت لقمان علیہ السلام۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام حضرت مہجع، اور حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام، بظاہر تو رنگ جلد کا سیاہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دل کو حکمت سے منور فرمایا تھا۔ پھر آپ غور کیجئے کہ ان کے بیٹے کا نام ساران ہے۔ لوگوں کو نئے نئے نام رکھنے کا شوق ہوتا ہے، تو لقمان علیہ السلام کے بیٹے کا نام ساران۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور بے شک ہم نے لقمان علیہ السلام کو وزڈم عطا فرمائی تھی۔ تو ایک علم وہ ہے جو اکتسابی ہے، جیسے ابھی آپ اور ہم ایک دوسرے سے کیا کر رہے ہیں؟ اکتساب علم کر رہے ہیں۔ یہ علم کو حاصل اکتسابی طور پر کیا جا رہا ہے، لیکن حصول علم کا ایک ذریعہ وہابی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بطور گفٹ انسان کو ایک علم عطا فرما دیتا ہے۔ آپ غور کریں گے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ایک ہی طرح کے استاد سے سب لوگوں نے پڑھا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم کو علم نافع بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان پر حکمت کو جاری فرما دیتا ہے۔ تو وزڈم، حکمت کیا ہے؟
وضع الشیء فی محلہ، اسے عدل کہتے ہیں، اسی کو حکمت کہا جاتا ہے۔ اور کسی شخص کے کلام کی منشا و مراد کیا ہے، اس کی حقیقت کو جاننا، یہ حکمت ہے۔ اسٹریٹجی، حکمت عملی۔ اور سبحان اللہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کہاں سے ہوگا؟ اللہ کی جانب سے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت عطا کر دی جائے اسے اللہ کی جناب سے خیر کثیر عطا کر دی جاتی۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، نصیحت تو عقل والے حاصل کرتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لے، اللہ نے ارادہ کر لیا کہ وہ کسی بندے کو خیر عطا کرنا چاہتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اسے دین میں سمجھ بوجھ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگر ہمیں اللہ نے دین میں غور و فکر کی سمجھ بوجھ کی توفیق عطا فرما دی ہے اور یہ طلب ہمارے دل میں پیدا کر دی، گویا اللہ نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیا۔ اور یہ خیر کی تعلیم کیسے ہوتی ہے، حکمت کی تعلیم کیسے ہوتی ہے؟ تو فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کی تلاوت بھی فرماتے ہیں، کتاب اللہ کا علم بھی سکھاتے ہیں، اور حکمت کا بھی علم سکھاتے ہیں۔ اور یہ حکمت کیسے ملتی ہے کہ ایک حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما زہد عبد فی الدنیا، حکمت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ ما زہد عبد فی الدنیا الا انبت اللہ الحکمت فی قلبہ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا کوئی بندہ جب دنیا میں زہد اختیار کر لیتا ہے، پرہیزگاری، تقوی، زہد کیا ہے؟ کہ انسان دنیا میں رہے لیکن دل دنیا میں نہ رہے۔ اس لیے بزرگان دین نے اس کی مثال اس طرح سمجھائی ہے کہ کشتی پانی پر چلتی ہے، لیکن اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کیا ہوگا؟ کشتی غرق ہو جائے گی۔ تو زہد یہی ہے کہ ہم دنیا میں رہیں لیکن دنیا ہمارے دل کے اندر نہ رہے۔ تو فرمایا ما زہد عبد فی الدنیا، کوئی بندہ دنیا میں زہد اختیار نہیں کرتا الا انبت اللہ الحکمت فی قلبہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت کو اگا دیتا ہے۔ وَأَنْتَقَ بِهَا لِسَانَهُ، اور اس کی زبان پر اللہ حکمت کو جاری فرما دیتا ہے۔ وَبَصَّرَهُ عَيْبَ الدُّنْيَا، اور اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے عیوب دکھا دیتا ہے۔ وَدَاءَهَا وَدَوَاءَهَا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے امراض بھی دکھا دیتا ہے اور ان بیماریوں کا علاج بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ حکمت۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین کی طرف بلاؤ، لیکن کس کے ساتھ؟ حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ تو یہ حکمت اللہ نے لقمان علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ اور اس حکمت کا پہلا جملہ کیا ہے؟ انشکر للہ، نمبر 1 اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر دو طرح ہوتا ہے، ایک زبان سے اور ایک عمل سے۔ زبان سے یہ ہے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہم عموماً نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے، جی ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی یہ ہوا ہے کہ ہم نے 2 نفل پڑھ کر اللہ سے شکر ادا کیا ہو؟ چھوٹی سی مثال ہے،
اگر ہمارے اندر دین کا علم حاصل کرنے کی طلب پیدا ہو گئی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو آج 2 نفل شکرانے کے پڑھ لیجئے گا. اور اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں ضرور، اللہ کا وعدہ ہے، میں ضرور ضرور اس میں اضافہ کر دوں گا. اور فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرتے رہو گے تو اس کا احصاء شمار نہیں کر سکتے، ممکن ہی نہیں ہے. تو نمبر 1 حکمت میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انشکر للہ، اللہ کا قول سے بھی، اور قولی عمل شکر تو یہ ہے کہ زبان سے اللہ کی حمد و ثنا اور زبان سے شکریہ کے کلمات. فرمایا اشکرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. اشکرو نعمتی، میری نعمت کا شکر ادا کرو. اور عملاً شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو استعمال کریں اور اللہ کی نعمتوں کو درست استعمال کریں. ٹھیک ہے؟ اگر اللہ کی نعمت کو استعمال نہ کیا جائے تو جہالت ہے. انہو کان ظلوما جہولا، اللہ کی نعمتوں کو استعمال نہ کریں تو جہالت ہے، غلط استعمال کریں تو ظلم ہے، صحیح استعمال کریں تو شکر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایسی زبان عطا کرے جو شاکر ہو، ایسا دل عطا کرے جو ذاکر ہو، اور ایسا جسم عطا کرے جو بلاؤں پر صابر ہو. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو نمبر 1 حکمت میں پہلی بات کیا ہے؟ انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو. اور ایک جگہ اللہ نے کیا فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد والدین کا شکر. تو والدین کا شکر کیا ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ والدین کا شکر یہ ہے ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. تو ہر نماز کے بعد والدین کے لیے دعا کریں، یہ ان کا شکر ادا کرنا ہے. اور اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. ومن یشکر، اور جو شکر ادا کرتا ہے فانما یشکر لنفسہ، اللہ فرماتا ہے وہ شکر اپنے بھلے کے لیے ادا کر رہا ہے، مجھے کچھ عطا نہیں ہوگا. وہ فرماتا ہے شکر ادا کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. ومن کفر، اور جس نے نہ شکری کی، فإن اللہ غنی حمید، تو بے شک اللہ غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے. اب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں. اگلی نشست میں ہم یہاں سے بات شروع کریں گے. بہت امپورٹنٹ درس ہوگا.